هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، یہ فصل ہے۔ الکلیات خمس، کلیات 5 ہیں۔ الاول الجنس، پہلی قسم ہے جنس، وهو کلی مقول على کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا، اور وہ ایک ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں۔ کل حیوانی، جیسے کہ حیوان، فإنه مقول على الانسان والفرس والغنم، اس لیے کہ یہ بولا جاتا ہے انسان، گھوڑے اور بکری پر، اذا سئل عنها بما ہی، جب ان کے بارے میں ماہیہ کے ذریعے سوال کیا جائے۔ ویقال، اور اس طرح سوال کیا جائے کہ الانسان والفرس ما ہما، کہ انسان اور گھوڑے ان کی حقیقت کیا ہے؟ فالجواب حیوان، تو اس کے جواب میں حیوان بولا جاتا ہے۔ کلی اور جزئی کے بحث سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلی کی تقسیم فرما رہے ہیں، اور یہ تقسیم کلی کی اپنے افراد کی حقیقت ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔ تو کلی کے اپنے افراد کی حقیقت ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ اولا، یہاں مصنف رحمۃ اللہ نے تو 5 قسمیں شمار کرائی ہے، لیکن اولا مناطقہ کلی کی 2 قسمیں کہتے ہیں، کلی ذاتی اور کلی عارضی۔ کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو، اور کلی عارضی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو۔ پھر کلی ذاتی کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 جنس، نمبر 2 نوع، اور نمبر 3 فصل۔ اور کلی عارضی کی بھی 2 قسمیں ہیں، خاصہ، عرض عام۔ تو یہ کل 5 قسمیں ہو جائیں گی، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اسی اعتبار سے مطلقاً 5 قسمیں کلی کی شمار کروایا ہے۔ جنس کسے کہتے ہیں؟ جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ما ہوا کے جواب میں بہت سے مختلف حقیقت والے افراد پر بولی جائے۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ ما ہوا کیا ہے۔ ما ہوا یہ مناطقہ کی ایک خاص اصطلاح بن گئی ہے۔ اس کی حقیقت اصل میں ما بھی شیء ہوا، کہ جس کی وجہ سے کوئی شے ہو، یعنی کسی شے کی حقیقت۔ تو بعد میں چل کر ما ہوا جب مناطقہ بولتے ہیں تو ان سے ما ہوا سے ان کی مراد ہوتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جیسے ہم پوچھیں کہ الانسان ما ہوا، کسی بھی چیز کے ساتھ جب ہم ما ہوا لگا دیں گے، تو اگر مناطقہ لگاتے ہیں تو اہل منطق اس سے مراد لیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ہم نے پوچھا الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ ہمیں انسان کا تعارف کرائے کہ انسان ہوا جس کے 2 ہاتھ 2 پیر، یہ نہیں، بلکہ مناطق کی مراد یہ ہوگی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ تو جواب میں ہمیں کہنا پڑے گا حیوان ناطق، یہ بولنا پڑے گا۔ تو جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ما ہوا کے جواب میں بہت سے مختلف حقیقت والے افراد پر بولی جائے۔ جیسے مثال سے سمجھا رہے ہیں، جیسے ہم نے لے لیا انسان، اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق۔ اسی طرح ہم نے لیا فرس کی حقیقت ہے حیوان ساحل۔ اسی طرح ہم نے لیا حمار، اور حمار کی حقیقت ہے حیوان ناہق۔ تو دیکھا آپ نے، یہ 3 چیزیں ہو گئی، انسان، فرس اور حمار، اور ان کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، ان کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ اب اگر ان تینوں مختلف بالحقائق، جن کی حقیقتیں مختلف ہیں، ان کو اگر لے کر ایک ساتھ سوال کر کے ان کی حقیقت معلوم کیا جائے تو جواب میں جنس آئے گا، نوع نہیں آئے گا، فصل نہیں آئے گا، بلکہ جواب میں کیا آئے گا؟ جنس آئے گا۔ تو الانسان والفرس والحمار ما ہم، اگر یہ سوال کیا جائے تو جواب میں ہمیں کہنا پڑے گا حیوان۔ تو یہ ہوا جنس۔ فصل،
الثانی النوع، کلی کی دوسری قسم ہے نوع، وہ کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا، اور ایک ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ وللنوع معنی آخر، اور نوع کی ایک دوسری تعریف بھی کی جاتی ہے، ویقال له النوع الاضافی، اور اس کو نوع اضافی کا نام دیا جاتا ہے، وهو ماہیۃ یقال علیہ وعلی غیرہا الجنس، اور ایک ایسی ماہیت ہے کہ اس پر اور اس کے علاوہ پر بولا جائے جنس، فی جواب ما ہوا کے جواب میں۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ وبین النوع الحقیقی والنوع الاضافی عموم و خصوص من وجہ، اور نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، لتصادقہما علی الانسان، اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں انسان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وصدق الحقیقی بدون الاضافی فی النقطۃ، اور نقطہ میں صرف نوع حقیقی صادق آتا ہے نوع اضافی کے بغیر۔ وصدق الاضافی بدون الحقیقی فی الحیوان، اور حیوان کے اندر نوع اضافی کا صدق ہوتا ہے اور نوع حقیقی کا صدق نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلی ذاتی کی دوسری قسم نوع کو بیان کر رہے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوع کی دو قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں، یا نوع کی دو تفسیریں، دو تعریفیں مناطق کرتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو اصل نوع ہے جس کو نوع حقیقی کا نام دیا جاتا ہے، تو وہ ایک ایسی کلی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں، یعنی ایسے کثیر افراد جن کی حقیقت ایک ہو، اگر ان کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں نوع آئے گا، جنس نہیں آئے گا۔ مثال سمجھتے ہیں، جیسے انسان ہے، انسان کی حقیقت حیوان ناطق، اب انسان کے اندر مختلف افراد ہیں، کثیر افراد ہیں، سب کو ہم نے لے لیا، زید، عمر، بکر، خالد، فاطمہ، ماریہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ہم نے سب کو لے کر سوال کیا کہ زید و بکر و فاطمۃ و ماریۃ و عبد اللہ و عبد الرحمن و علقمہ ما ہم، تو جواب میں آئے گا انسان۔ لہذا دیکھا آپ نے کہ ما ہوا کے جواب میں انسان کا اطلاق زید، عمر، بکر وغیرہ پر ہوا، اور یہ سب ایک حقیقت والے افراد ہیں کیونکہ سب کی حقیقت حیوان ناطق ہے، لہذا کہا جائے گا کہ انسان ایک نوع ہے اور نوع حقیقی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مناطق نوع کی ایک دوسری تعریف کرتے ہیں، اور اس کو انہوں نے نوع اضافی کا نام دیا ہے، اور نوع اضافی وہ کلی ذاتی ہے جس کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو لے کر ما ہوا سے سوال کیا جائے تو جواب میں جنس بولی جائے۔ جیسے حیوان، کہ اگر حیوان کو اور اس کے ساتھ شجر یعنی درخت کو، دونوں کو ساتھ لے کر سوال کیا ہم نے، اور ہم نے کہا کہ الحیوان والشجر ما ہما، تو جواب میں آئے گا جسم نامی، اور اسی کا نام ہے نوع اضافی۔ یہ بات یہاں پوری ہوگی۔ اب جیسے پہلے بیان کیا تھا کہ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان کیا نسبت ہے، اسی طرح یہاں نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان کیا نسبت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے، اور پہلی بات آ چکی ہے کہ عموم خصوص من وجہین کے اندر 3 مادے ہوتے ہیں، 2 مادے افتراق کے اور 1 مادہ اجتماع کے، اور یہاں بھی ایسا ہے۔ مثال یہ ہونے کہ انسان پر نوع حقیقی اور نوع اضافی دونوں صادق آتے ہیں، لہٰذا یہ اجتماع کا مادہ ہوا۔ نوع حقیقی انسان پر تو اس لیے صادق آتا ہے کہ ایک ایسی کلی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، اور نوع اضافی اس لیے صادق آ رہا ہے کہ جب ہم انسان کے ساتھ فرض کو لے کر سوال کریں گے اور کہیں گے کہ الانسان والفرس ما ہما، تو جواب میں حیوان آئے گا جو کہ جنس ہے، اور نقطہ پر صرف نوع حقیقی صادق آتی ہے، نوع اضافی صادق نہیں آتی ہے، لہٰذا یہ پہلا مادہ افتراق ہوگا۔ نقطہ نوع حقیقی تو اس لیے ہے کہ ایک ایسی کلی ہے جو کثیرین
متفقین بالحقائق پر ماہیہ کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ یعنی جب سوال کیا جائے کہ النقطۃ ماہیہ تو جواب آئے گا کہ ہی عرض قائم بالخط لا يقبل القسمۃ قطعا، کہ ایک ایسا عرض ہے نقطہ جو خط کی بدولت قائم ہے اور یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس نقطے کے افراد جو ہے تعریف کی اس اعتبار سے اس کے افراد کثیر ہیں، لیکن سب کی حقیقت ایک ہے۔ اور نوع اضافی اس لیے صادق نہیں آتی ہے نقطے پر کہ اس کے اوپر کوئی ایسی جنس نہیں ہے کہ جب اس کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو لے کر ماہیت سے سوال کیا جائے تو جواب میں وہ جنس آئے۔ اور حیوان پر صرف نوع اضافی صادق آتی ہے، نوع حقیقی صادق نہیں آتی ہے، لہٰذا یہ دوسرا مانتا افتراق ہوگا۔ حیوان پر نوع اضافی کیوں صادق آ رہی ہے؟ نوع اضافی اس لیے صادق آتی ہے کہ جب اس کے ساتھ شجر کو لے کر سوال کیا جائے کہ الحیوان والشجر ما ہوا تو جواب میں جسم نامی بولا جائے گا جو کہ جنس ہے۔ بہرکیف نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص بالوجہ